السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارے ہاں لفظ اطاعت کا معنی جو سمجھا جاتا ہے در حقیقت وہ اس کا معنی نہیں ہے۔ لفظ اطاعت قرآن پاک میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اگر آپ قرآن پاک کی ان آیات کا مطالعہ کریں تو اس میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ۔ ایک اور مقام پر فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ۔ گویا یہ لفظ اطاعت اگر کوئی عام لفظ ہوتا تو اس کو بارہا قرآن پاک میں استعمال نہ کیا جاتا۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اطاعت کا مطلب حکم ماننا ہوتا ہے۔ در حقیقت اطاعت کا مطلب حکم ماننا نہیں ہے، یہ کسی کی بھی پیروی کرنا نہیں ہے۔ حکم آپ کسی کا مان بھی سکتے ہیں، اور آپ کا دل چاہے تو آپ اس کا حکم عدولی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے گھروں میں اکثر ہمارے والدین ہم سے اگر کوئی کام کہیں تو اگر ہمارا دل نہیں کر رہا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کچھ دیر بعد کر دیں گے، ابھی کر دیتے ہیں، اس کو آپ رکیے ذرا۔ گویا ہم اس کام کرنے میں آمادہ نہیں ہیں، ہماری ابھی مرضی شامل نہیں ہے اس کام کرنے میں، تو ہم اس کام کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے ہیں۔ تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کے نافرما بردار ہیں، بلکہ وقت کا تقاضا اس وقت یہ ہے کہ ہماری اس میں مرضی شامل نہیں ہے، شاید ہمارے ذہن میں کوئی اور کام چل رہا ہے یا کوئی اور بات چل رہی ہے۔ لیکن اطاعت کا معنی اور اس کا مطلب اس سے کئی درجے اوپر ہے، اور جب خاص طور پر اللہ و تبارک تعالیٰ دین میں کوئی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک پوری اس کی ایک سٹوری ہوتی ہے، ایک پورا اس کے پیچھے ایک کار فرما ہوتا ہے، ایک پورا کام ہوتا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خدا جس کی قدرت ایک نہیں دو نہیں تقریباً 18,000 جہانوں پر محیط ہے، اور اس کے رسول کی رسالت اور اس کی رحمت بھی 18,000 جہانوں تک ہی ہے، تو وہ اپنے لیے ایک چھوٹے سے لفظ کا انتخاب کرے۔ گویا اطاعت سے مراد یہ ہے جو مسلمانوں پر لازم ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری مرضی شامل ہے یا نہیں ہے۔ اب تمہیں حکم خدا بندی ہے کہ تم نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو گئی ہے، میری طبیعت پر یہ گراں گزرے یا نہ گزرے، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، میں کسی کام میں مصروف ہوں یا نہیں ہوں، مجھ پر لازم ہے کہ میں اب اس کے حکم کی، اس کے اذان کی، اس کے بلاوے کی اطاعت کروں۔ یہ اطاعت صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ 24 آور ہے، 24 گھنٹے ہے۔ یعنی کہ 24 گھنٹوں میں انسان کا ایک لمحہ بھی حکم خدا بندی کے خلاف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ایک لمحہ بھی مسلمان کا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا اس کے ماتحت ہی ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے، گویا اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، ایک اونٹ ہے، اگر آپ اس کو نکیل نہیں ڈالتے تو وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ کہیں بھاگ سکتا ہے، کہیں جا سکتا ہے۔ لیکن جب اس کے ناک میں ایک لوہے کی آپ ایک چھوٹی سی نکیل ڈال دیتے ہیں، اب وہ آپ کے بالکل تابع ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کی رسی کسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں پکڑا دے، جو کہ اکثر بکر ہمارے ہاں اس کی پریکٹس بھی کی جاتی ہے، بچے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا اونٹ، اتنا بڑا جانور، لیکن بچہ لے کے بے خوف و خطر گھوم رہا ہے، کیونکہ اس کے ناک میں نکیل ہے۔ اس کو ہلکا سا بھی جھٹکا لگے گا، ہلکا سا بھی اس کو ہلایا جائے گا تو اونٹ بالکل اسی کے اشاروں پر چلے گا، اب چاہے آگے وہ رسی تھامنے والا بچہ ہے یا جوان ہے۔ اسی طرح جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے
تو پھر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے، اس کی گردن میں ایک توق ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی صرف اس کی زندگی نہیں رہتی، صرف اس کی مرضی نہیں ہوتی اس میں، پھر وہ ہر حکم خداوندی کے تابع ہو چکا ہے، اطاعت میں آ چکا ہے۔ اب وہ کوئی بھی اپنا کام اس کی مرضی کے، اس کی منشا کے خلاف نہیں کرے گا، اور اگر وہ کرے گا تو وہ اطاعت کے دائرے سے باہر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ حکم قرآن پاک میں اطاعت کا ہے، گویا کہ تمہارے لیے اور میرے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ حکم ماننا، پیروی کرنا، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ کے شایانہ شان اطاعت ہی ہے، اس کے رسول کے شایانہ شان اطاعت ہی ہے۔ تو اطاعت کا اب معنی شاید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا صبح سے لے کر شام تک کا گھڑی کا کوئی ایک ایسا پل بھی نہیں ہوگا جو اس کے حکم کے خلاف ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اس کو صحیح سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔